صلوا عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم۔ ہمارے معزز سامعین کرام اور اسی طرح اسٹیج پر ہمارا مہمانان اعظام اور خاص طور سے حضرات علماء کرام، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم یہاں پر بہت سارے لوگوں سے الگ ہو کر ایک دینی پروگرام میں بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ یہیں پر ہمارے بہت سارے بھائی ہیں جو اس وقت جو رات کا قیمتی وقت ہے، جس کے بارے میں شریعت کا حکم ہے کہ عشاء کے بعد رات ایک حصہ گزرنے کے بعد فضول باتیں کرنا جائز نہیں، لیکن اس کے باوجود یہاں پر ایک بہترین پروگرام ہونے کے باوجود بازار میں گھوم رہے ہیں یا پھر دوسرے کاموں میں مشغول ہیں، تو اس پر بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم ایک دینی پروگرام میں ایک اچھی جگہ پر ہم آ کر جمع ہوئے ہیں، اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ اس مصرف کو صحیح بنا، اور یہ دعا تو ہمیشہ کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں علم نافع، رزق طیب، رزق واسع اور عقل سلیم عطا فرمائے، چونکہ آپ قرآن کریم کی بہت سی آیتیں پڑھتے اور سنتے ہیں تو اللہ رب العزت کا حکم ہوتا ہے عقل مندوں کو، صحیح عقل والوں کو غور فکر کریں، چونکہ اگر عقل سلیم نہیں ہے تو انسان ایک صحیح بنیاد کے ہونے کے باوجود کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے، اور عقل سلیم ہے تو ایک غلط جگہ پر رہ کر بھی وہ صحیح راستہ نکال لیتا ہے۔ بہرکیف یہ شکر کا مقام ہے، چونکہ حضرت قاری صاحب نے جو اس مدرسے کے بانی اور ناظم ہیں مجھے حکم دیا ہے کہ میں تعلیم سے متعلق کچھ باتیں کروں، اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ پچھلے جلسے میں بھی میری کچھ اسی طرح کی باتیں ہوئی تھی۔ تو دوستو، آج ہم بہت آگے جا چکے ہیں، دنیا بھی بہت آگے جا چکی ہے، لیکن اس کے باوجود اور تمام وسائل ذرائع کے ہونے کے باوجود آج ایک بہت بڑی کمی اور خلا جو ہم محسوس کرتے ہیں وہ تعلیم، خواہ دینی تعلیم ہو یا دنیاوی تعلیم ہو، ہم نہیں سمجھ پاتے کہ جس قوم کے نبی کے ذریعے سے اللہ نے جو پہلا پیغام دیا وہ اقرا کا ہے، تعلیم کا ہے، بہت کچھ اشارے ہیں اس میں، لیکن اس کے باوجود آج ہمیں گلی محلوں میں، جلسوں میں، مسجدوں میں جا کر یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ تعلیم حاصل کیجیے، حالانکہ اللہ رب العزت نے ذرائع اور وسائل کو دیکھیے تو ہمارے لیے دریا اور پانی کی طرف بہا دیا ہے۔ آج نہ اسکول کی کمی ہے، نہ کانوینٹ کی کمی ہے، نہ مکاتب کی کمی ہے، نہ مدارس کی کمی ہے، اگر کمی ہے تو صرف اور صرف وہ توجہ کی کمی ہے۔ اور علم دین کا مسئلہ لیجئے تو یہ وہ علم ہے جس کے بارے میں ہمارے نبی نے کہا کہ زندگی گزارنے کے لیے جتنا دین کا سیکھنا ضروری ہے وہ فرض ہے، لیکن ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں، ہم اتنے لاپرواہ ہو
کہ ابھی آپ نے بہت ساری قیمتی باتیں سنی ہیں. میں بیچ میں یہ بات عرض کر دوں، کیا آج بھی یہاں پر تقریر کی ضرورت ہے؟ جلسوں کو منعقد کرنے اور پروگرام کرنے کی ضرورت ہے کہ بتایا جائے دین کیا ہے. الحمدللہ علماء کرام نے، اہل مدارس اور مکاتب نے اتنا کام کیا ہے کہ آج امت کا کوئی فرد یہ نہیں کہہ سکتا، کل قیامت کے دن وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اے اللہ ہمارے کانوں میں آپ کا کلام، آپ کے نبی کا پیغام اور شریعت کے احکام نہیں پہنچے. میرے خیال میں کوئی فرد نہیں کہہ سکتا، چاہے وہ مسجد کے ممبر سے سن رہا ہو، یا جلسے کے اسٹیج سے سن رہا ہو، یا مکاتب میں بیٹھ کر سن رہا ہو، یا کہیں اور سن رہا ہو. الحمدللہ علماء امت نے اس پر اتنا کام کیا ہے، چاہے وہ پلیٹ فارم کچھ بھی ہو، چاہے وہ تبلیغ کے ذریعے سے ہو، مسجد کے ممبر سے ہو، جلسوں کے ذریعے سے ہو، چھوٹے پروگرام کے ذریعے سے ہو، مدارس اور مکاتب کے ذریعے سے ہو. امت کے کان میں یہ بات پہنچ گئی ہے کہ کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر علماء امت اس کام کو تھوڑا سلو کر دیں، کم کر دیں، تو امید ہے کہ گرفت نہیں ہوگی. کیا نماز کے فرض ہونے کا ہمیں علم نہیں ہے؟ شراب کے حرام ہونے کا علم نہیں ہے؟ علم دین کے فرض عین ہونے کا علم نہیں ہے؟ قرآن کا سیکھنا فرض ہے معلوم نہیں ہے؟ سب کچھ معلوم ہے میرے دوستو، لیکن توفیق نہیں ہے، ہم اس پر عمل پیرا نہیں ہیں. اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ اگر میں اپنی بات، چونکہ وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے، صرف اس بات کو کہہ کر ختم کر دوں کہ ابھی پیش رو مقررین نے جتنی باتیں کہی ہیں الحمدللہ بڑی قیمتی باتیں، صرف اس پر عمل کر لیجئے. اتنی بات کہہ کر بات ختم کر دی جائے تو کافی ہے. کیا معلوم نہیں ہے، لیکن دوستو یہ ہماری کمی ہے، بے توجہی ہے، اور غور کرنے کا مقام ہے کہ یہ توفیق ہمیں کیوں نہیں ملتی، یہ توفیق ہمیں کیوں حاصل نہیں ہے. کہ آخر اتنے مدرسے مکاتب کھولے جا رہے ہیں، ان کو جتنی تیزی سے ترقی کرنا چاہیے. ابھی آپ نے دیکھا مسجد کے لیے چندہ کیا گیا، مدرسے کے لیے چندہ کیا جاتا ہے، دوسرے دینی کاموں کے لیے چندہ کیا جاتا ہے. اگر ہم مضبوطی کے ساتھ بیدار ہوں اور جس طرح سے ہم دنیا کے اور ضروریات کو سمجھتے ہیں، اسی طرح اس ضرورت کو اگر ہم سمجھیں تو اتنی محنت کی ضرورت نہیں پڑے. مجھے بتائیے، آپ ایک اسکول میں ایک بچے کو پڑھاتے ہیں، 2 سے 5 ہزار روپے ماہانہ دینے کے لیے آرام سے آپ تیار، ٹیوشن پڑھانے کے لیے گھر پر بلاتے ہیں تو 2-4 ہزار دینے کے لیے تیار ہے. لیکن آپ کے گھر میں، اسی گھر میں اسی بچے کو اگر مولانا اور حافظ صاحب پڑھانے کے لیے آتے ہیں تو آپ کو 500 روپے بہت مشکل لگتا ہے. وجہ کیا ہے کہ مدرسے میں پیسے دینا مشکل، دین کے لیے پیسے دینا مشکل، اور دنیاوی علوم اور ضروریات اور کام کے لیے پیسے دینا مشکل نہیں، بوجھل معلوم نہیں ہوتا. کیا وجہ ہے؟ وجوہات بہت سارے ہیں، لیکن صرف ایک بات اگر ہمارے سمجھ میں آ جائے تو انشاءاللہ یہ گرفت کی جائے کہ ہم نے دنیا کے کاموں کو ضرورت سمجھا، دنیا کی دنیاوی علم کو حاصل کرنا ضرورت سمجھا، لیکن دین کو ابھی تک ہم نے ضرورت نہیں سمجھا. ورنہ پھر کیا بات ہے، ابھی ہماری ٹانگ ٹوٹ جائے تو فوراً اس کے لیے ہم لاکھوں روپے خرچ کرنے میں کہ اچھا سے اچھا علاج کہاں ہو سکتا ہے. ابھی ہم بیمار ہو جائے، آپریشن کی ضرورت ہو جائے، ہمارے جسم کا کوئی قیمتی عضو خراب ہو جائے تو ہم لاکھ نہیں کروڑ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اس کی ضروریت کی اہمیت ہمارے سامنے ہے کہ اگر ہماری یہ ٹانگ خراب ہو جائے تو ہم چلیں گے کیسے؟
نوکری کیسے کریں گے, ہم مزدوری کیسے کریں گے, ہم کام کیسے کریں گے, یہ ضروریات ہے, یہ سارے کام ٹھپ ہو جائیں گے. اس لیے اگر لاکھوں روپے اس پاؤں میں لگ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. وہ اس لیے کہ ضرورت ہم سمجھ رہے ہیں کہ ایک ٹانگ کی کتنی ضرورت, جبکہ اس جسم اور جسم کے اعضاء کی ضرورت صرف اسی دنیا تک ہے. لیکن دوسرے طرف جہاں پر ہمیں ابد الآباد کی زندگی گزارنی ہے, جہاں کا کوئی اختتام نہیں ہے, جہاں موت کو موت آ جائے اس کے بعد نہ جنتی کو موت آنی ہے نہ جہنمی کو موت آنا ہے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندگی گزارنی ہے. وہاں کی جو ضروریات, وہاں کے آگ سے جو بچنے کی ضرورت ہے, وہاں کے کانٹوں سے جو بچنے کی ضرورت ہے, وہاں کے سانپ اور بچھوں سے جو جننے کی ضرورت ہے, وہ ہمارے پردے میں ہے. وہ بات ہمارے سمجھ میں نہیں آئی. 2-4 لاکھ روپے خرچ ہو جائے جان بچانے کے لیے تو کوئی بات نہیں, لیکن اگر 2-4 ہزار روپے دین کے لیے لگ رہا ہو تو بڑا مشکل ہے. وجہ یہی ہے کہ ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. ہمارے سامنے قیامت نہیں ہے, میدان حشر نہیں ہے, نبی کے حدیث نہیں ہے, جہنم کی تکلیف اور جنت کا آرام نہیں ہے. اس لیے کہ ہم دنیا میں اس قدر مگن ہو گئے ہیں کہ ہمارے سامنے جنت پر بھی پردہ ڈلا ہوا ہے, جہنم پر بھی پردہ ڈلا ہوا ہے. آپ ذرا بتائیے کہ جہنم کا تصور کرنے کے بعد, آخرت کا تصور کرنے کے بعد پھر بھی یہ دینی کام ہمیں مشکل معلوم ہوں گے؟ ہرگز نہیں میرے دوست. آج اگر ہم نے اپنے آپ کو قرآن نہیں سکھایا, احکام نہیں سکھایا ہے تو ہم جنتی نہیں بن سکتے. قرآن نہیں سیکھا تو نماز نہیں ہوئی, نماز نہیں ہوئی تو ہماری آخرت نہیں بن سکتی. اور اسی طرح ہم نے اپنے نسل کی ذمہ داری نہیں نبھائی, اسے دین نہیں سکھایا, اسے قرآن نہیں سکھایا, اسے اللہ کا کلام, اسے احکام کو نہیں سکھایا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے جہنم میں جلنا. کون سی آگ جو کم از کم اس دنیاوی آگ سے 70 گنا زیادہ پاورفل ہے, ہزاروں گنا پاورفل ہے. یہاں کی آگ میں ہم 2 سیکنڈ کے لیے اپنی انگلی نہیں رکھ سکتے. اور یاد کیجئے, ذرا غور کیجئے, سمجھئے کہ پھر یہ پورا بدن ہمارا آگ میں جل رہا ہے. اور اس آگ کے بجھانے کے جو طریقے ہیں, جو ذرائع ہیں, اللہ نے جو بتلایا ہے اس کو ہم نے بھلا دیا ہے. وہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے. اس لیے جس کی ضرورت کی اہمیت کا ہمیں اقرار نہیں ہے, ہمیں اس کی معلومات نہیں. ایک ٹانگ کے لیے لاکھوں روپے جائیں, لیکن آخرت بنانے کے لیے 1000 روپے نہیں دے سکتے, تعلیم پر خرچ نہیں کر سکتے. کیا یہ ہمارے لیے شرمندگی کی بات نہیں ہے کہ دینی اداروں کو چلانے کے لیے, اللہ کا کلام اور اس کی شریعت کو پھیلانے کے لیے آج علماء کرام کہا جائے تو صحیح ہوگا کہ در در کی ٹھوکریں کھائے. ابھی آپ حضرت مولانا نبی حسن صاحب مدث اللہ العالی سے سنا تھا کہ علماء کی توہین, علماء کی توہین صرف یہ نہیں ہے کہ آپ انہیں گالی دیں, دین کے کام کرنے والوں کی توہین صرف یہ نہیں ہے کہ آپ انہیں دھنکار دیں. میرے دوستو, ان کے حالت زار دیکھ کر آپ کھڑے نہیں ہوتے ہیں, ان کے کام میں آپ نہیں ہوتے, ان کے آپ دلجوئی نہیں کرتے ہیں, ان کے کام مدارس اور مکاتب کے لیے آسان راستے ہموار راہی کرتے ہیں. یہ بھی احانت میں شامل سمجھا جائے. آج اس وقت دھان کے فصل کا موسم چل رہا ہے. ذرا غور کریں, ایک قرآن پڑھانے والے معلم کو, ایک مدرسہ چلانے والے ناظر کو, ایک حدیث پڑھانے والے عالم کو ہم نے اپنے دروازوں پر کتنے چکر لگوائے. کیا یہ احانت نہیں ہے؟ کیا اللہ خوش ہو جائے گا کہ اللہ کا کلام جس کے سینے میں ہے, جو اللہ کے نبی کی حدیث کی تعلیم دیتا ہے, جو قرآن کا قاری ہے, بولتے ہوئے تو کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ وہ بوریاں لے کر آپ کے دروازوں کا چکر لگائے. یہاں پر مدرسہ